وہ زمین و آسمانوں کا مالک معبود برحق اللہ تمہارے دل کا حال بخوبی جانتا ہے۔ وہ بھلا کیسے تم سے غافل ہو سکتا ہے جو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ القرآن۔ حد سے زیادہ حساس اور حد سے زیادہ سوچنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یا رب عطا کر وہ راستے جس میں بھٹکنے کا گمان نہ ہو۔ مشکلات کا آخری حل اللہ سے رجوع ہے۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہے۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے مدد بھیج دیتا ہے، وہ ہمیں دکھ میں پریشان نہیں دے سکتا۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ شام ڈھلے منہ ڈھانپ کے سونا سورج کی مجبوری ہے، اپنی خوشی سے کون یہ چاہے اجلے دن کو رات کرے۔ حسرتیں، حیرتیں، تمنائیں، ایک دنیا میں ہیں کتنی دنیائیں۔ بچھڑے ہوئے کچھ لوگوں کے نام، کبھی کبھی شاندار وقتوں کی خوشگوار یادیں بہت تکلیف دہ بن جاتی ہیں۔ وقت کی قید میں زندگی ہے، مگر چند گھڑیاں یہی ہیں جو آزاد ہیں۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین ہوتی ہے۔ دل کے دروازے کبھی بھی مکمل بند نہ کیجیے، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا چاہتے ہیں مگر انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ ڈگریاں تو تعلیم کے اخراجات کی رسیدیں ہیں، علم وہی ہے جو کردار سے چلکتا ہو۔ اگر ہمارا اخلاق من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ نیتیں صاف بھی ہوں تو الزام لگا دیے جاتے ہیں، محبتیں خالص بھی ہوں تو دل توڑ دیے جاتے ہیں۔ نگاہ شوق کو حیرت میں ڈالنے کے لیے طرح طرح کے تماشے دکھاتے ہیں لوگ۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ امیدیں جتنی زیادہ رکھیں تعلق اتنا ہی کمزور ہوتا جاتا ہے۔ آپ کا کردار ہی آپ کو مرد بناتا ہے، باقی مونچھیں تو چوہے بلی کی بھی ہوتی ہیں۔ انسان میں جذبہ ہونا چاہیے، جذبات نہیں۔ سنبھلنے میں آسانی رہتی ہے اور مایوسی کی طرف نہیں جا پاتا۔ ہم نے تیری محبت سے لے کر الوداع کہنے تک فقط تمہیں ہی چاہا، تم سے کچھ نہ چاہا۔ ہمارا کردار ہماری عادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ ایک سے سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی، ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو عادات کی فصل اگے گی، اگر عادات کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل کاٹیں گے، اور اگر کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اٹھے گی۔ استغفار نیکیوں میں بہت بڑا عمل ہے، لہذا جو اپنے قول و عمل، حال احوال اور رزق میں تنگی اور کوتاہی محسوس کرے اور دل کی کلا بازیوں کا شکار ہو، پس وہ توحید اور استغفار کو لازم پکڑے۔
ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنا وقت و سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ ابھی سورج نہیں ڈوبا، ذرا سی شام ہونے دو، میں خود ہی لوٹ جاؤں گا، مجھے ناکام ہونے دو۔ انسان جو خرید نہیں سکتا اس کے لیے وہ بک جاتا ہے۔ مکافات عمل ہے ذرا انتظار کر، نکلے گا سانپ تیری بھی آستین سے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لگایا کریں، لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ بلا وجہ بولتا ہوا عقل مند پاس بیٹھے ہوئے خاموش بے وقوف سے زیادہ بے وقوف لگتا ہے۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں، سازشیں کرنی پڑیں۔ معاشرے کی اس ناانصافی پر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بد کردار مرد اپنے لیے با کردار بیوی چاہتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ چیز ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ مصروفیت بہت ضروری ہے، آپ مسرور ہوں یا مغموم، تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لقمان حکیم کہا کرتے تھے کہ جب کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت پسند نہ ہو تو دوسری پسند ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو، مبادا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دے اور تجھے اس میں مبتلا کر دے۔ اور فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو درجہ بلند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی پر خرچ کرے اور اس سے ثواب کی امید رکھتا ہو تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ حدیث نبوی ہے، اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھے گا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتنے ہی اعمال بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اخلاص نیت ان کو بڑا کر دیتا ہے، اور کتنے ہی اعمال بڑے ہوتے ہیں لیکن نیت میں عدم اخلاص ان کو حقیر بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری طرف کسی دوست نے ایسا تحفہ نہیں بھیجا جو مجھے السلام علیکم سے زیادہ پیارا ہو۔ شافع محشر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مومن پر قیامت کا دن گزرنا اس قدر آسان ہو جائے گا کہ دنیا میں جو وہ فرض نماز پڑھتا تھا اور اس میں جو وقت گزارتا تھا اس کے گزرنے سے بھی آسان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کو نیکی کے سوا کوئی چیز نہیں بڑھاتی اور تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدلتی، اور آدمی گناہوں کے ارتکاب کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کم عمر والے کے گناہ اپنے سے کم جان کر اس کی عزت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے، اور فرماتے ہیں بلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ثواب میں بلائی کرنے والے ہی کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ کسی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ اور ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھے گا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشقت کے وقت وضو کرنے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو شخص کسی چیز کی 3 مرتبہ تجارت کرے پھر بھی اس سے نفع نہ ہو تو وہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک ایک نیک مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھر والوں کی آفت دور فرما دیتا ہے۔ سیدنا معاذ راوی ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے رازداری سے مدد لو، اس لیے کہ ہر شخص جس پر نعمت کی گئی ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں کھاتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں، اور اگر اللہ جل شانہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا آپ کی جان بھی لے سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے، بے شک بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی نحوست سے رات کی عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ اے اللہ، وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کھلنے کے لیے تیرے ایک کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کن فرما دے۔ آمین ثم آمین۔